بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور آپ کا رمضان بہت اچھا گزرا ہوگا اور آپ سب جو ہیں وہ کووڈ کے SOPs جو ہیں وہ بہت اچھے سے فالو کر رہے ہوں گے. یہ ایز اے نیشن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جو کرنٹ تھرڈ ویو کی سچویشن ہے اس کے اندر جتنے بھی SOPs کو پراپرلی فالو کر سکیں, چاہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا مینٹین کرنا ہو, چاہے وہ ماسک پہننا ہو, چاہے وہ بار بار ہاتھ دھونا ہو, کیونکہ اس میں ہماری ہی بہتری اور بھلائی ہے. اور جیسا کہ آپ نیوز میں دیکھ رہے ہوں گے کہ انڈیا جو ہے وہ آج کل ایک بہت زیادہ کووڈ کی ڈیویسٹیشن کا شکار ہے. سو رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں ہم اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتے ہیں, تو وہیں اپنے جو برادر ملک ہے ان کے لیے اور ان کے پیاروں کے لیے دعا وہ ضرور ہوں, اور ان کے بہتری کے لیے اور اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مدد کرے اور انہیں اس مشکل وقت سے نکالے, اس کے لیے میں ضرور دعا گوں. سو جو ہمارا لاسٹ ویک کا ایپیسوڈ تھا, وی وڈ لائک ٹو تھینک یو آل, کیونکہ ہمیں اس پہ بہت اچھا اور بہت اوور ویلمنگ رسپانس ملا, اینڈ ٹاپک بھی آبویسلی وہ بہت مزے کا تھا, اور اسی لیے ہم نے اس ہفتے بھی اسی سے ریلیٹڈ ایک بہت مزے کا ٹاپک رکھا ہے, اینڈ ہوپ فلی کہ ہم ایک بڑی مزے کی اور کینڈیڈ ڈسکشن کریں گے اس ٹاپک کے اوپر, تاکہ جو ہے وہ ہمیں ڈیفینیٹلی اس سے کوئی مزے کی آؤٹ کم اور سیکھ جو ہے وہ ملے. جی تو امن, کیا ہے ٹاپک آج کا؟ So the topic is very close to I think everyone, as یہ بہت ایک common مسئلہ ہے آج کل, that is social media life versus social life. So the essence of that topic is mainly کہ ہماری آج کل social media presence تو بہت زیادہ ہوتی ہے. I know that most of the people watching are definitely watching on the social media. Exactly. And they themselves have a lot of following and they follow a lot of people. But you need to question yourself, do you only have a life on social media or do you have a social life? بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک اس حوالے سے بھی ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے جس طرح پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ٹیکنالوجی کی بات کی تھی, ڈیفینیٹلی ٹیکنالوجی جو ہے وہ آج کل کے ایرا میں اٹ از اے مسٹ, آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے, اینڈ اگین اس کے بہت سارے بینیفٹس بھی ہیں. لیکن کہیں کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری جو اپنی پرسنل لائف ہیں, ہمارے جو اپنے کچھ کلوز ریلیشنز ہیں, ہمارے جو کچھ دوست ہیں, ہم وہ ساری سوشل میڈیا لائف کی فالوئنگ کی چکر میں ہم نے کہیں ان کو تو نہیں گوا دیا. تو آج کا بیسیکلی ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہم انہی پوائنٹرز پہ بات کریں گے, اور ہم آبویسلی جو ہمارے لائف کے ایکسپیرینس ہیں کہ ہم کہاں کس چیز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کہاں ہمیں نقصان ہو رہا ہے, سو ہم ان کو بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, تاکہ آبویسلی ایک زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ آ سکے کہ ایکچولی سوشل لائف اور سوشل میڈیا لائف دونوں کے اندر بیلنس جو ہے وہ ہم کہاں لے کے آ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور اس سے سیکھ اس طرح سے نکالی جا سکتی ہے کہ نو ڈاؤٹ آئی ایگری ود نظیفہ کہ جو ٹیکنالوجی ہے دیٹس اسینشیل ناؤ, کہ obviously we cannot survive without social media. We ourselves do the marketing. We know کہ social media is the new cool, social media is the future. And again ہم بھی تو لوگوں تک جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, اور ہم اپنی آواز آپ تک جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی پہنچا رہے ہیں. لیکن ہر چیز کا جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا جس طرح معیار روی اختیار کرنی چاہیے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. سو آبویسلی آپ ہر چیز کو ایک حد تک اور ایک حد میں رہ کے استعمال کریں, اور پازیٹیوٹی کی طرف دیکھیں کہ ہر چیز کا کیا فائدہ ہے. سو ڈیفینیٹلی کہ وہ کبھی بھی آپ کو نہیں نقصان پہنچاتی اور ایک پازیٹیو امپیکٹ ہی لے کے آتی ہے. ایگزیکٹلی, سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از کہ وی نیڈ ٹو سی کہ واٹ وی آر ڈوئنگ رانگ, لیکن واٹ وی آر گیٹنگ آؤٹ آف اٹ, اور ہاؤ وی کین میک اٹ بیٹر. سو اگر ہم اس کی بات کریں کہ سوشل میڈیا میں سب سے پہلے پازیٹیو سائڈ کی تو ہم نے بات کر لی کہ اٹس گڈ فار اس, اٹس گڈ فار کنیکٹنگ ود پیپل, اٹس گڈ فار کنیکٹنگ ود پیپل آل اراؤنڈ دا ورلڈ, اٹس گڈ فار بزنسز, اٹس گڈ فار انڈیویجولس, اینڈ ایوری تھنگ از جسٹ اے کلک اوے. آپ کو کچھ بھی دیکھنا ہو, کوئی نیوز دیکھنی ہو, کسی چیز کا سولوشن چاہیے, اور اب تو اتنے سارے ایڈ ٹیکس آ گئے ہیں. سو ایون جس طرح ینگسٹرز ہیں, ٹین ایجرز ہیں, انہوں نے کچھ پڑھنا ہو, کچھ ریلیٹ کرنا ہو, تو آپ جیسے اپنا موبائل اٹھاتے ہیں, آئدر یو اوپن ایپ یا آپ کروم کھول لیتے ہیں, اور آبویسلی آپ ساری دنیا سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو سوشل میڈیا کا ہے کہ آئی بلیو اینڈ آئی تھنک موسٹ آف دا پیپل ول ایگری ود می ایز ویل کہ سوشل میڈیا پروموٹس دا فلٹر بیسڈ لائف. یس. So I'm not talking just about the Snapchat filters and the Instagram filters, which definitely make you look cooler, but they promote a sense of perfection, which we all know that perfection is a myth. It doesn't really exist. You just evolve into your better forms. There's no term as perfection. Exactly. So lekin social media وہ اتنا پرفیکٹ طریقے سے
ہر چیز کو پورٹرے کرتا ہے, بیکاز نو ون, دیر از سم تھنگ وچ از آئی تھنک ویری کامن اینڈ موسٹ آف یو مسٹ ہیو ریڈ اٹ, از دیٹ نو بڈی از پوسٹنگ دیئر failures on Instagram, so nobody is tweeting about their failures. Definitely. So it's all There is around no failure trending hashtag. So it's all good and good and good. And usse dekhne ke bajaye, when the people, their mental health is an issue, people, they're all kind of people. Not everyone is that positive being. Not everyone can think like that کہ ہر چیز اچھی ہوگی. اب randomly اگر میں سوچوں کہ I am a person struggling with self-esteem and I open up social media اور میں دیکھوں گی کہ someone got a job, someone got married, someone had a promotion and all, and they would instantly click a sense of lower self-esteem in me, and I will be like, okay, they are getting everything and I'm not getting it. So I think that's a big problem with the social media that's existing at the moment. Exactly, یہ بہت بڑا ایشو ہے امن, اور اس میں یہی ہوتا ہے, آپ دیکھیں دونوں طرف سے یہی چیز ہو رہی ہے. جو پوسٹ کر رہے ہیں they also want you to show کہ ان کی لائف کے اندر سب کچھ اچھا 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 اور پرفیکٹ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ بہت سیڈ بھی بیٹھے ہیں, بٹ all of a sudden you just open up a Snapchat and you just open up a very happy filter, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر آپ پکچر لگاتے ہیں, آپ ایک کوئی بہت پرانا سا کیپشن کسی پرانے انسیڈنٹ کو بھی آپ شیئر کر دیتے ہیں, بٹ آبویسلی جو ادر سائڈ پہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا آپ اس سچویشن میں ابھی تھے یا آپ پہلے ہیں, از اٹ فیک اور از اٹ ناٹ, اینڈ موسٹ آف دا ٹائم اٹ از فیک. ٹھیک ہے, تو اب جو ریسیونگ اینڈ پہ لوگ ہیں وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی لائف تو ہمیشہ ہی پرفیکٹ چلتی ہے, دے ہیو دیئر گولز. اب اگر انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ کی بات کر رہے ہیں, اور ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی انفلوئنسرس کی بات کی تھی, سو انفلوئنسرس کی جو گیم ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آبویسلی آپ نے اگر کسی کو فالو کیا ہے, ٹھیک ہے, سو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ صرف بیکاز وہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے, ٹھیک ہے, انفلوئنسر گیم ایک اسٹارٹ ہو گئی ہے, اینڈ پلس اس کے اندر یہ ہے کہ لوگوں کو فالو کرنے کا ایک ٹرینڈ ہے. اس میں اگر میں اپنا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کروں, جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ بیکاز آبویسلی آئی واز ناٹ دیٹ مچ ان ٹو آل دیز ایپس, اینڈ ریسنٹلی آئی ہیو جوائنڈ, اینڈ اگین جب میں نے آبویسلی امن سے اور ایک دو اور لوگوں سے سنا کہ اچھا جی اس طرح کے انفلوئنسرز ہیں یہ ہیں, تو آبویسلی آئی فالو دیم جسٹ ٹو سی اینڈ چیک کہ اچھا واٹ ایکچولی دے ڈو, بٹ اٹ ریئلی ڈidn't کنیکٹ می کہ اوکے مائی لائف اینڈ دا وے آئی لائک اسپینڈ مائی ہول ڈے اور اس طرح کی ساری چیزیں, تو آئی ڈونٹ کنیکٹ ود دیم. ٹھیک ہے, تو obviously یہ چیک آؤٹس جو ہیں لگانے بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے, having an influencer in your life or following an influencer is not wrong. ٹھیک ہے, but following the right influencer جو ہے وہ بہت ضروری ہے. Because you need to ask yourself that what kind of influence is that influencer making on you? Exactly. And do you really need it? Exactly. So اسی کی ایگزامپل ہے کہ okay fine, if you love cooking, do follow an influencer جو آپ کے ساتھ ریسیپیز شیئر کرتا ہے. If you love doing a makeup, do follow influencer جو آپ کے ساتھ ڈیلی لائف اسٹائل بلاگنگ کرتا ہے, شیئر کرتا ہے. اف یو لو, آبویسلی اگر ہم بوائز کی بات کریں, آپ کو گیمنگ پسند ہے, ویڈیو گیمس پسند ہیں, آپ ضرور فالو کریں ان سب لوگوں کو جو آن لائن گیمنگس میں بہت زیادہ ان ہیں, جو آپ کے ساتھ نئے نئے ٹرینڈ شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو گاڑیوں کا شوق ہے, آپ ڈیفینیٹلی وہ پیجز, وہ انفلوئنسرز یا ان بلاگرس کو آپ ضرور فالو کریں, ان پیجز کو فالو کریں جو آپ کے ساتھ نیو ٹیکنالوجی اور کیا گاڑیوں کے اندر کیا نیا آ رہا ہے اس چیز کو آپ جو ہے وہ اس کو فالو کریں. تو آپ کو بیسیکلی اپنے انٹرسٹ کو پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کہ بیسیکلی آپ کی جو اپنی سوشل لائف ہے, سو آپ سوشل میڈیا کی لائف سے کون سے ایسے پازیٹیو پوائنٹس ہیں جو اپنی سوشل لائف میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان ساری چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اپنے لیے پرائرٹائز کرنا کہ آپ کے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی بہتر نہیں ہے. سو جب آپ اس کو ایک دفعہ کر لیں گے تو میرا خیال ہے آپ اپنی سوشل میڈیا لائف کا بہت پازیٹیولی یوز بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی. سو یو مینشن دا انٹرسٹ پوائنٹ اینڈ آئی لائک ٹو ایڈ اپ ٹو دیٹ کہ نہ صرف آپ کو اپنا انٹرسٹ فگر آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو اپنا گول فگر آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. یو جسٹ ڈونٹ نیڈ ٹو سی کہ اوکے دیر سو مینی ینگ گرلز ہو آر obsessed with makeup and all, but do you really need to watch 27 videos a day on Instagram for that? You don't. I think if you like it, please do. But also set aside something which is really helping you in your life, which is something which is meaningful, which is helping you, which is helping other people, which is creating an impact. جیسے ہم وہ impact کی بات کرتے ہیں, I recently watched something and that held the meaning کہ we the Gen Z and the millennials are obsessed with the fact of creating an impact. What is that impact actually for you? Yeah, so we will just see people talking all around and you will ask a random teenager or someone in his 20s and he will
he will definitely add this line, this like, I want to create an impact. But I'm 110% sure if you ask them, almost 70 to 80% of the people will not know that what kind of impact they are making and what kind of impact do they want. And the other thing that is کہ آپ نے وہ بات mention کی کہ you started following influencers just from the fear of missing out. Yes. So the fear of missing out is a big trauma in the social media life, and we all are clinged to our cell phones. We are, and then we give ourselves excuses for that. Yes. کہ میں اپنی بات کروں اگر تو I am continuously on my mobile. If I say, I think I'm 24/7 on it, and the excuse, everyone is 24/7. the excuse I have for it, yes. Oh, my online classes are on that. Oh, my work is on that. Lekin half of the time I'm just scrolling through Instagram and Facebook. Up the few random apps like Instagram, Facebook, LinkedIn, Snapchat, name it, and you have it in your mobile. And obviously for 5 minutes you are like scrolling on Instagram. Okay, what's new? He or she has like put up on his or her story and stuff like that. But ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہوں گی, جو بیسیکلی اس ٹاپک کا مقصد بھی تھا, ہو یہ رہا ہے کہ جو ہماری سوشل لائف ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہماری پرسنل لائف ہے, وہ ایکچولی بہت افیکٹ ہو رہی ہے بیکاز آف دس سوشل میڈیا لائف. کیوں اور کیسے؟ اگر آپ ایگزامپل لیں, ہم اگر گھر میں بیٹھے ہیں اور آج کل جس طرح رمضان چل رہا ہے, آئی ایم 101% شیور کہ اگر 6 لوگ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو ان کے موبائلس بھی 7 ٹیبل پہ ضرور ہوں گے, ٹھیک ہے. اور پہلے یہ روٹین ہوتی تھی کہ یا تو ہم آبویسلی انتظار کرتے تھے کہ جی اذان کی آواز آئے, یا پھر ہم ٹیلی ویژن جو ہے وہ آن کر لیتے تھے اور دیکھتے تھے. بٹ اب وی آر جسٹ اوکے, 2 minutes left, 1 minute left, 30 seconds left. سو یہ ایک ہیبٹ ہے جو ڈیولپ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, ہم ان سے اتنا کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوتے جتنا ہم اپنے موبائلس کے تھرو وہ لوگ جو ہمارے پاس نہیں ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب ہم میٹنگس کی بات کریں, ورک پلیسز کی بات کریں, تو دیر از اے بیڈ ہیبٹ کہ ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کوئی میسج تو نہیں آ گیا, ٹھیک ہے. اور یوزلی ایٹ ٹائمس ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا اگر بیپ آئی ہے تو آبویسلی میں نے فیو سیکنڈ بفور کسی کو میسج بھیجا ہوگا اور اس نے مجھے کوئی رپلائی بیک کیا ہوگا. بہت دفعہ ہمیں یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے رپلائی بیک کیا کیا ہوگا, بٹ اسٹل وی ہیو ٹو چیک آور فونز. ہم نے اس کو اٹھانا ہے اور اس کو ضرور چیک کرنا ہے. میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ چیکنگ پوائنٹ ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں فورسفلی اپنے ساتھ یہ کرنا پڑے گا کہ ہم کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو اپنے موبائل سے الگ کریں. وہ 10 منٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ 15 منٹ بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے بہت سے طریقے ہیں. آپ اپنا موبائل فون سائلنٹ پہ بھی رکھ سکتے ہیں, آپ اپنے موبائل فون کو ایئرپلین موڈ پہ کر سکتے ہیں, آپ تھوڑی دیر کے لیے وائی فائی بند کر سکتے ہیں. ایپس مت یوز کریں. New apps now which are actually helping people reduce their screen time. There are so many apps, they allow you to restrict your apps, they allow you to define your timings, and they are too good if you are really committed to doing so. So I think people can also go for the apps just because kyunki wo definitely khud aap, you are human, you can't control it that much, and it's definitely an addiction and it just doesn't go away. And I was watching a very good video of Simon. He is a very good motivational speaker, and I really liked one thing that he mentioned. ہم لوگوں نے اپنے موبائل فونس کو اپنا سب کچھ بنا لیا ہے. یو وانٹ الارم کلاک آپ کے موبائل کے اندر ہے, آپ کو میٹنگ ریمائنڈرس چاہیے آپ کے موبائل کے اندر ہے, آپ کو نماز ریمائنڈرس چاہیے آپ کے موبائل کے اندر ہے. بائی این الارم کلاک بھائی, ٹھیک ہے. اپنے جو آپ کی سائڈ ڈرار ہے اس کو بھی ذرا خوبصورت بنائیں, کہ اسٹیٹک سا الارم کلاک لیں اپنے لیے, ٹھیک ہے, اور اس کو سائڈ پہ رکھیں. اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, مطلب اپنی اور اپنے موبائل کی کنیکٹیوٹی کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا محدود کرے. بینگ اے پیرنٹ, یہاں میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی, اور آبویسلی وہ میں خود بھی فیس کر رہی تھی, اینڈ آئی ایم ناؤ ڈیز ٹرائنگ ٹو کنٹرول اٹ. موسٹلی ورکنگ پیرنٹس آبویسلی جب 9 to 5 کی جاب کر کے گھر جاتے ہیں, تو آئی مسٹ سے کہ وی شوڈ اسپینڈ ٹائم ود آور چلڈرن, ٹھیک ہے. ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے, جو آبویسلی ہمارے بچے ہیں, وہ اس سے بہت سفر کر رہے ہیں, اور ہم یوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی بہت زیادہ موبائل ایڈکٹڈ ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا ایڈکٹڈ ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں, اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم انہیں جو دکھاتے ہیں وہ وہی سیکھتے ہیں. سو اگر گھر جا کے وی آر جسٹ ٹاکنگ ٹو دیم, اور ہم انہیں کہہ رہے ہیں اوکے جسٹ ڈو یور ہوم ورک, ویئر از یور میتھ کاپی,
اوکے وائی آر یو ڈوئنگ دس, اور ہم کنٹینیوسلی اپنے ہاتھ میں موبائل لے کے اسکرول اپ اسکرول ڈاؤن کر رہے ہیں. سو ٹرسٹ می وہ آپ کو ہی فالو کریں گے, اور وہ بالکل اسی طرح سے آپ سے ضد کریں گے کہ آپ ان کو بھی یہ ساری گیجٹس لے کے دیں, جو کہ انفارچونیٹلی ملینیلز جو ہیں وہ لے دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, اینڈ ہیئر آئی آلسو لائک ٹو مینشن کہ وہ جو ایک پرانا کانسیپٹ تھا آف گروئنگ اپ وداؤٹ دیٹ مچ ہولڈ آف ٹیکنالوجی, وہ بہت سی اچھی کوالٹیز تھی جو وہ بچوں میں امبیڈ کرتا تھا. مطلب اف آئی ریمبر مائی سیلف گروئنگ up, I was being introduced to technology. I didn't have a smartphone with me 24/7. So me too. I just got a smartphone after I graduated, right? Yeah. So it was like more کہ وہ آپ کے پاس ایک ٹائم ہوتا تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے وہ میرے کارٹونس کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا تھا جو مجھے یاد ہوتا تھا کہ وہ میری 11 o'clock this Looney Tunes gonna come and I'm gonna schedule my day accordingly so that then I can ask mom and watch at that time. And I guess کہ اتنا سے check and balance ہے وہ ضروری ہے. اب جس طرح I see my kids, they have access of everything 24/7. ہم ان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اچھا یہ کارٹون ابھی نہیں لگیں گے because ہمیں پتا ہے, and they also know کہ where to click on Netflix and where to click on YouTube. But اس میں ان کا قصور اس لیے نہیں ہے because ہم وہ ساری چیزیں ان کو خود بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم وہ سب کچھ ان کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. سو آبویسلی ہمیں پھر الٹیمیٹلی ان کو وہ ساری چیزیں دینی ہے, لیکن یہ چیزیں دینے میں بھی پرابلم نہیں ہے. پرابلم صرف یہ ہے, اور جو اس پوری ایپیسوڈ کا مقصد بھی ہے اور جو سیکھ بھی ہے, کہ ایز لانگ ایز یو آر کریٹنگ اے بیلنس in everything, as long as you are creating a balance in your social life and social media life, so everything is gonna be good. ایگزیکٹلی, ڈیفینیٹلی. اور دوسرے ہم نے پہلے بھی بات مینشن کی فلٹرز والی, تو ہیئر آئی وڈ لائک ٹو مینشن دیٹ دیر واز فار دا پیپل آف مائی جین زی ہو ول نو دیٹ دیر واز اے سینسیشن آل اراؤنڈ دا انسٹاگرام. آئی وڈ not like to mention the name, but there was a celebrity who posted a video on beauty standards on Instagram, and she was wearing a filter. یہ بہت بڑا قصور ہو گیا بچائی کا. So all the trolls came around, they were like, you are wearing a beauty filter and you are saying that beauty standards don't matter. That's a choice. You need to respect the choice of other people, and وہ اگر آپ لوگوں نے ایک کمیونٹی کریٹ کر ہی لی ہے, and if we have to live with it, so let's create a positive creativity. اور دوسری بات, کل جب ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے تو you yourself mentioned a very good thing, and that was کہ we put ourselves to the criticism but we don't accept it. Yes. So اگر آپ اپنے آپ کو اس criticism پر you are putting yourself forward, then allow it to help you out. I know that there will be, I post on social media, they're like وہ اندر 8 comments آ رہے ہوتے ہیں جس میں people are trolling, کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ جو 2 positive comments ہوتے ہیں they make my day. So it's all about your priorities کہ آپ کس چیز پہ فوکس کرو. اور same thing کو جب آپ social media اور social life پہ لے کر آتے ہو تو it's all about your priorities, how you set them. اچھا, اس میں اب میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی امن, کے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ وہ جو سارے ٹرولز بھی ہوتے ہیں, so basically what they are doing, they are getting out their frustration on you. So actually پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کو اسٹریس ہوتا تھا تو آپ اپنے کسی دوست سے جا کے بات کر لیتے تھے. آپ کو اسٹریس ہوتا تھا کسی پڑھائی کی چیز کے بارے میں, آپ کو جاب نہیں مل رہی تو آپ کو اس کا اسٹریس ہے, تو آپ جا کے اپنے پیرنٹس سے کتھارسس کرتے تھے. اب کیا ہوتا ہے, اگر آپ کو اسٹریس ہوتا ہے, جسٹ پک اپ یور موبائل فون اینڈ یو جسٹ اسٹارٹ اسکرولنگ. ٹھیک ہے, آپ نے فیس بک کھول لیا, آپ نے جو ہے انسٹاگرام کھول لیا, اور پھر اس پہ آپ نے جب آپ نے فردر سکسیس اسٹوریز دیکھی تو آپ کو اور غصہ آیا, اور الٹیمیٹلی آپ نے اپنی ساری فرسٹریشن ایک کمنٹ کے اندر نکال دی. سو میرا خیال ہے اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے دونوں اینڈ سے. جب آپ نے اگر کوئی پوسٹ لگائی ہے, ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی یو ہیو اوپنڈ اپ یور سیلف فار دی کمنٹس اینڈ فار دی لائکس اور ڈس لائکس اور کرٹیسزم. سو ہیلدی کرٹیسزم بھی ہوتا ہے, اس کو ایکسیپٹ کریں, اور جہاں انہیلدی ہو رہا ہے سو یو ہیو دی آپشنز آف بلاکنگ پیپل, اگنورنگ پیپل. ٹھیک ہے, آپ کا جو پیس آف مائنڈ ہے آئی گیس وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کو آپ نے جو ہے وہ خود پہ حاوی ہونے دینا ہے اور کون سی چیز کو جو ہے وہ آپ نے اگنور کرنا ہے. آن دی ادر ہینڈ میرا خیال ہے جو ٹاپک کا مقصد بھی یہی ہے اویئرنیس کریٹ کرنا, کہ اگر آپ جو ہے obviously ہر چیز آپ کو پکچر پرفیکٹ نہیں ملتی. ٹھیک ہے, کسی کے پاس اگر فیملی لائف اچھی ہے تو شاید اس کے پاس جاب اتنی اچھی نہیں ہے, کوئی فائنینشلی اسٹرانگ ہے تو شاید وہ مینٹلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور ٹینشنز ہوں جو آپ کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, تو پوائنٹ سارا جو ہے وہ یہ ہے کہ بیلنس تو کریٹ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, لیکن آپ نے اپنے میڈیمس اور آپ نے اپنی اپروچز بھی دیکھنی ہے کہ آپ لائف میں اور خاص طور پہ اپنی لائف کو جو ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, بیکاز یہ زندگی آپ کو صرف ایک دفعہ ملتی ہے. ٹھیک ہے, ایوری مومنٹ پاسنگ اٹ از گون. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے خود ڈیسائڈ کرنا ہے. اینڈ میرا خیال ہے ونس وین یو آر 18 ابو, آپ
ماشاءاللہ اتنے میچور ضرور ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے لائف گولز جو ہیں شارٹ ٹرم لانگ ٹرم وہ کیا ہونے چاہیے کیا نہیں ہونے چاہیے, آپ کو اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے, اینڈ دیٹ سو کالڈ امپیکٹ جو آپ نے جو ہے بنانا ہے وہ کس طرح سے بنانا ہے. ایگزیکٹلی, I totally agree, Nazifa. And there's also very good thing that is it's a one phrase but it holds so much meaning. It's like care, not only share. Yeah. So ایک چیز جو which is consuming our generation is the meaningless hashtags. I am just so done with hashtags and trends. Yes. Because they are taking away your concentration from the real meaning of that campaigns. We see so many hashtags trending all the time. I'm very sorry to mention this, لیکن ہم روز کتنے زیادہ hashtags Twitter پہ almost every day there is a hashtag justice for this and justice for this and justice for this. But are we how actually many of getting them are the actually justice? Exactly. How many of you they are getting justice? And if I ask you guys, agar main un there will be thousands of tweets there, لیکن اگر میں انہی 1000 tweets میں کسی ایک کو بھی کہوں کہ okay, how many of you are willing for me to go to the authorities and talk to them, I think I'll hardly get 10 people. They will not show up. So it's very easy for you to create that trend, but it's a big thing to live by that trend. So وہ اصل اس طرح کے جو وہ بن جاتا ہے نا this trend سے I will create put in a very controversial topic here کہ عورت مارچ کی اگر ہم بات کر لیں, so it was a thing started for good, ٹھیک ہے, لیکن there are good things to everything, there's bad aspects to everything, but it just lost its meaning somewhere somehow just because of these trends. Yes. So بہت ضروری ہے کہ ہم ان ٹرینڈس کو نہ صرف وہ کی بورڈ واریئرز نہ بنے, اصل میں ایک دوسرے کے ارد گرد کیئر کرنا دیکھیں. مطلب I see so many people of my age there, آپ ان کی Instagram stories دیکھیں, they're just full of motivational quotes and they're like پتہ نہیں we are such nice people, and they are actually not just being there for the people very close to them. They are actually following the motto fake it till you make it. Yeah, exactly. So this is a thing which I think everyone needs to care about, and for all the people watching, please just stop making it for the social media. Just for the sake of it that we have to be post there. something. Yeah. It's okay if you are just posting one picture a day, man. It's totally okay, but it should create an impact and get out of the number game. Exactly. اگر آپ کے 1000 followers بھی ہیں, آپ کے وہ 10,000 followers نہیں ہیں, اور ان 1000 followers میں سے 10 لوگ بھی آپ کی کسی ایک بات سے ان پر کوئی positive impact جا رہا ہے, then you are better than that one with the 10,000 followers. So stop with the number game, please. Yeah, I totally agree. And again ایک بہت important point جو ہم نے ٹرولنگ کی بھی بات کی, تو I was seeing a post اور بہت چھوٹا سا اس کے اوپر جو ہے وہ کمنٹ لکھا تھا کنیکٹ ناٹ کمنٹ. سو آپ جب اگلے بندے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ایمپتھائز کرتے ہیں, سو میرا خیال ہے کہ ساری بات جو ہے وہ وہیں پہ کنکلیوڈ ہو جاتی ہے کہ put yourself in other person's shoes and try to understand and empathize کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے, اور وہ اس نے اگر کچھ پوسٹ کیا ہے کچھ بتایا ہے تو وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں. Definitely. So I think lastly we should come to the seek of the session. Okay, seek of the session. ہم نے جو بھی ساری باتیں کی, again having a social life تو obviously سب کی ہوتی ہے, but having a social media life اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ایز فار ایز آپ اس کے اندر میانہ روی اختیار کرتے ہیں, جس کا میرا خیال ہے ہمیں ہمارا دین جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اس کے بارے میں ہمارے پاس لیسنس ہیں کہ اعتدال سے کام لیں اور میانہ روی اختیار کریں اور درمیانی راہ لیں. تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دیر شوڈ بی بیلنس ان ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, ٹھیک ہے. آپ اگر سوشل میڈیا پہ ہیں اور آپ 24/7 صرف سوشل میڈیا پہ ہی ہیں, تو what about your parents, what about your kids, what about your personal life, what about your work life, ٹھیک ہے. اور آپ کو کسی بھی چیز کو ایڈکٹیو نہیں بنا لینا چاہیے اپنے لیے. جیسے ہی کوئی چیز, اب اگر ہم ایڈکشن کی بات کر ہی رہے ہیں, تو اگر اسموکنگ از ایڈکٹیو تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ خطرناک ہے. اگر کوئی بھی اس طرح کی کوئی گیم ہے جو ایڈکٹیو ہے تو ہم سب کو پتہ ہے وہ خطرناک. تو وائی ناٹ دا یوز آف سوشل میڈیا اینڈ دا یوز آف موبائل اینڈ دا یوز آف ایپ دیٹ از ناٹ ایڈکٹیو. اگر وہ بھی ایڈکٹیو ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان دے رہا ہے. اگر آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ منیمل ہے, آپ ان سے صرف سلام دعا کر رہے ہیں اور آپ
ان سے کوئی بھی مقصد والی گفتگو نہیں کر رہے تو میرا خیال ہے کہ یو آر لاسٹنگ اٹ what it actually calls to have a life. Definitely. Lastly, I want to end, there is no app for the job satisfaction. There is no app for strengthening the relationships, for strengthening the friendships. So ضرور انسٹاگرام یوز کریں, وی آر ناٹ اگینسٹ اٹ, آبویسلی ہم خود بھی اس کو یوز کرتے ہیں. ضرور فیس بک پہ کنیکٹڈ رہیں, بیکاز آبویسلی آپ کے پیارے, آپ کے دوست جو آپ کے پاس نہیں ہیں, ہو سکتا ہے آپ ملک سے باہر ہوں, اور اگین ان دس کووڈ ٹائم جب آپ لوگوں سے زیادہ مل بھی نہیں پاتے, ایون سیم شہر میں رہتے ہوئے مل نہیں پاتے, ضرور سب کچھ استعمال کریں, لیکن ود اے بیلنس, everything with a balance. Everything with a balance. So I think that the last thing is that it's always one rule for everything, that excess of everything is bad. So just keep in mind that you are using social media to connect with your social life. Social media is not your social life. Yes. So can use it to connect with people, اور دوسرا just focus on why you are using it. And once آپ کا focus clear ہو جائے گا نا, so I think everything will fall in place. فوکس سے زیادہ بہتر ورڈ اس کے لیے ہوگا پرپز. Purpose, yeah, آپ کا definitely. مقصد کیا ہے؟ اگر ہم نے جب پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی تو یہی بات کی تھی کہ اگر آپ 2-3 منٹ کی اپ ڈاؤن اسکرولنگ کر رہے ہیں اور اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو وہی سارا ایسنس ہے. سو اگر آپ ڈفرینٹ ایپس یوز کریں, مقصد ڈفرینٹ ہو سکتا ہے نا. آپ ٹھیک ہے, آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. یو وانٹ ٹو ریلیکس یور سیلف, یو وانٹ ٹو کمیونیکیٹ ود سم ون, یو وانٹ ٹو لرن سم تھنگ. لیکن آبویسلی وہ جو جتنا ٹائم آپ ان ایپس کے اوپر لگا رہے ہیں اور جتنا آپ پورے دن میں سوشل میڈیا کو ٹائم دے رہے ہیں, اس کا کوئی نہ کوئی مقصد, اس کا کوئی نہ کوئی پرپز ضرور ہونا چاہیے. Definitely. So thank you so much everyone for joining in, and we really hope کہ آج کے سیشن سے آپ لوگوں کو کوئی سیکھ ملی ہوگی, and we are always looking forward to your positive and criticizing and negative feedback, because that makes us up. Yes, and we are also looking forward to having a seek from you guys as well. Exactly. یہ ساری گفتگو جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے ڈفرینٹ پیجز ہیں آپ ان کے اوپر دیکھتے ہوں گے, ہم کچھ نہ کچھ پوسٹ کرتے رہتے ہیں. سو وٹ ایور یو وانٹ اس ٹو گیٹ آر سیلز رائٹ, یا کوئی ایسی چیز جو آپ ہمیں چاہیں کہ ہم اس کو شیئر کریں, اس پہ بات کریں, آپ ضرور ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. Thank you for joining in. Thank you so much.